ایک طاقتور حصہ ہے. ہمیں کسی مسلح جدوجہد کی ضرورت نہیں ہے. اب شاید یہ مبالغہ آرائی ہو تو ایک جگہ بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے بعض کالعدم تنظیمیں جن کے نام لیے جا رہے ہیں، جن کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، بات کر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ ہم سے کوئی زیادہ طاقتور نہیں ہے اس ملک کے اندر. بے جا استعمال نہیں کرتے، کوئی اس قابل ہی نہیں ہے جہاں ہم اپنی قوت استعمال کریں. ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی بات کی. ہم اس ملک کے اندر اتحاد کے بانیوں میں سے ہیں، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی کمزوری کے اتحاد کے بانیوں میں سے. دیکھا نا کل ایک اشتہار تھا جس میں سپہ سالار سے یہ التجا کی جا رہی تھی کہ ہمیں ان کے ساتھ بٹھاؤ. میں نے کبھی کسی سے التجا نہیں کی. گالیاں بھی دیتے ہو، گالیاں دیتے ہو تو مرد بن کے گالیاں دو نا، پھر التجائیں نہ کرو. یاد آ گیا کل اشتہار تھا ایک سپہ سالار کے نام، آپ نے شاید نہیں پڑھا، کسی کا اشتہار تھا، گالیاں دینے والوں کا اشتہار تھا، اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں ان کے ساتھ بٹھاؤ. ویسے مرد کبھی گالیاں نہیں دیتا. یہ صورتحال ہے. میں اس ملک کو جانتا ہوں، اس کے حقائق کو جانتا ہوں. ہم نے وحدت و اتحاد کو فروغ دیا اس ملک کے اندر. جو اقدام ہم نے کیا اٹھائے اس ملک کے اندر، فرقہ وارانہ دہشت گردی کو روکنے کے لیے لوگ کہتے ہیں قائد نے کیا کیا. میں نے کہا سوال کرنے دو لوگوں کو، مت روکا کرو. یہاں کسی ذاکر اہل بیت نے کہا کہ اس پہ کیس قائم ہوا، تنظیم کی ذمہ داری تھی اس کے پاس جانا. کوئی جواب مت دو کسی کو. تنظیم اگر ہے تو جاؤ اس کے پاس، پوچھو تمہاری مشکل کیا ہے. میری ذمہ داری ہے، میرا فرض ہے میں کسی سے پوچھوں تمہاری مشکل کیا ہے. یہ جواب دینا اور کوئی سوال و جواب کی محفل سجانا درست نہیں ہے. میں اگر فرصت ہوتی تو میں اس ضلع کے صدر سے پوچھتا کہ آپ نے اس کے کیس کے لیے کیا کیا. تنظیم کی ذمہ داری لی ہے تو مجھے جواب دو کہ اس کے کیس کے لیے تم نے کیا کیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ اتحاد و اخوت اور وحدت کو فروغ دیا. دہشت گردی ہوتی رہی، ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہی. جو عمل اور جو اقدام اس ملک کے اندر ہم نے اٹھایا، جائزہ لیجیے ذرا عراق میں. جب عراق میں امریکیوں کے بعد حکومت قائم ہوئی عراقیوں کی اپنی، اس دور میں بڑی مرجعیت عظمیٰ، آپ کو پتہ ہے نجف کے اندر ہے، مرجعیت عظمیٰ نے گزشتہ 10-15 سالوں میں جو اقدامات کیے، ہمارے یہاں والے اقدامات پر مہر تصدیق سخت ہو گئی. بات سمجھے ہو؟ جو اقدام ہم کرتے رہے اسی انداز کے اقدامات کیے بلدیے. تو عراق میں تو شیعہ زیادہ ہے، آپ کو کم ہے یہاں پہ. وہاں تو شیعہ 70% یا جتنے بھی آپ 55% یا 60% یا جتنے بھی آپ کہیں وہاں شیعہ ہیں. آپ تو اتنے نہیں ہیں، لیکن اس ملک میں جہاں شیعوں کی اکثریت ہے وہاں بھی وہی انداز اپنایا گیا جو یہاں سالوں سے ہم اپنا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہ مجھے دیکھ کر
مرجعیت نے ایسا کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو عمل ہم نے انجام دیا مرجعیت نے اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی. پھر جس ضابطۂ اخلاق پر میں نے دستخط کیے اس ملک کے اندر، کسی کو جرأت نہیں ہو سکتی تھی بر صغیر میں دستخط کرتا ہے ایسے ضابطۂ اخلاق پر. اور میں بنیاد سب سے بر صغیر میں ضابطۂ اخلاق جس پر دستخط کیے ہوں، کسی مذہب کے سربراہ نے یہ اعزاز مجھے حاصل ہوا. تحریری ضابطۂ اخلاق جو یہاں اس پاکستان کے اندر بنایا گیا وہ بر صغیر کا پہلا ضابطۂ اخلاق تھا جس پر دستخط کرنے کی مجھے توفیق ہوئی، اعزاز ہوا. اور وہ ضابطۂ اخلاق بنیاد بنا آج تک جتنی حکومتیں، جتنے ضلع، جتنی انتظامیہ ضابطۂ اخلاق بنا رہی ہے، وہ ضابطۂ اخلاق سب کا سر چشمہ قرار پایا. جس میں نے لیا کچھ نہیں ہے، لیا ہے سب کچھ. ضابطۂ اخلاق میں اللہ کا فضل ہے، ہم ہار نہیں کھاتے ہیں کسی معاملے میں. اور اس ضابطۂ اخلاق میں جو میں نے بات کہی ہے اور جس انداز میں نے یہاں اس ملک کے اندر فرقہ واریت کے ناسور کا راستہ روکا ہے، وہی بات ولی فقیہ، ولی امر مسلمین کی طرف سے اس کی تائید ہوئی. یہ جو تازہ فتویٰ ہے ولی امر کا کہ کسی مسلک کے، میں پچھلی دفعہ بتا گیا، کسی مسلک کے مقدسات کی توہین کرنا تشیع کا شعار نہیں ہے. اسی پر میں گامزن رہا. اور آج میں ملک کی تمام دینی جماعتوں کے عین وسط میں بیٹھا ہوں. ہمیں لوگ نکالنے آئے تھے نا، کروڑوں روپیہ خرچ ہوا، فتوے، غلیظ گالیاں، غلیظ نعرے نکالنے آئے تھے. آج میں دینی جماعتوں کی مسند صدارت پر موجود ہوں. مجھے گالیاں بکنے والے کسی گندگی کے ڈھیر میں موجود ہیں. پاکستان بنا تھا، بنایا تھا قائد اعظم محمد علی جناح نے. اس دن، اس رات کو 27 رمضان کی رات تھی. اس دفعہ جو اجتماع کیا ہم نے دینی جماعتوں کی طرف سے جو اجتماع ہوا، یوم پاکستان کے نام پر 27 رمضان کو دینی جماعتوں کی طرف سے اجتماع ہوا. قائد اعظم کے بنانے میں، پاکستان کے بنانے میں کردار تھا، تو امت کے وحدت کے مظہر کے اظہار کے لیے صدارت کا اعزاز ہمیں ملا. تمام دینی جماعتیں موجود تھیں اور اس کی صدارت تشیع کے پاس تھی. بہت مشکل مسئلہ ہے. جس انداز میں ہم لے کر چل رہے ہیں حکمت عملی سے پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. میری بڑی کوشش ہے کہ تدبر سے، حکمت سے، دانائی سے چلا جائے، لیکن یہ ملک، اس کا نظام بہت فاسد ہے. میں اب بتا دوں آج آپ کو، 14 سال سے میں کہہ رہا ہوں مجھے جواب دو تحریک جعفریہ پر پابندی کیوں ہے. پوچھ رہا ہوں. میں چونکہ سیاسی دینی جماعت ہوں، پہلا ریفرنس ہے یا دوسرا، پہلے نیشنل عوام پارٹی کے خلاف ہوا تھا کہیں بھٹو کے دور میں، دوسرا ریفرنس ہے جو تحریک جعفریہ کے خلاف ہوا. آپ کو پتہ ہے آئین کے اندر ہے کہ کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانی ہو تو اس کی رپورٹ دو سپریم کورٹ کو کہ ہم نے یہ پابندی لگائی، آپ کیا کہتے ہیں، اجازت لو سپریم کورٹ سے. ہم جب تک رابطہ کرتے رہے، انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ میں آپ کا کیس ہے، جب تک اجازت ہوگی تو جب فیصلہ ہوگا تو ہم کریں گے. سپریم کورٹ نے سن 14 نومبر میں سن 14 میں کہہ دیا کہ یہ ریفرنس بوگس ہے اور زائد المیعاد ہے اور فلاں، اس کو ختم کرو. میں نے اس ملک کے وزیر داخلہ سے کہا کہ میں جانتا ہوں، میں حالات کو سمجھتا ہوں،
کتنا اختیار کس کے پاس ہے، کتنی قوت کس کے پاس ہے، یہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک، ایک چوکیدار سے لے کر صدر تک کو میں جانتا ہوں، یہ مجھے امتیاز حاصل ہے۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں، آپ اپنے کمرے میں نہ ملیں، میرا وفد آئے گا، آپ کاریڈور میں چلتے ہوئے کہہ دیں کہ میں نہیں کر سکتا، یا ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا، نہیں کہہ سکا۔ دیکھیے کتنا فاسد نظام ہے۔ مجھ جیسا طاقتور آدمی 14 سال میں اس کو جواب نہیں مل سکا ہاں یا نہ۔ کیسے کریں گے آپ؟ غریب آدمی کا مسئلہ کیا ہوگا؟ کیسے گزارا کرے گا اس ملک کا؟ اگر میں نظام کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا، میں جواب لے سکتا تھا اور لے بھی سکتا ہوں، لیکن میں اس راستے پہ بھی چلنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا۔ میں اس ملک کے اندر موجود ہوں، ایک حقیقت ہوں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں عام آدمی کی بات کرتا ہوں۔ بھائی میں 14 سال سے پوچھ رہا ہوں کہ میرے خلاف یہ بات کیوں؟ جواب نہیں دے سکے تو عام آدمی کس سے جواب لے گا؟ میں نہیں لے سکتا تو عام آدمی کیسے لے گا؟ بدلو اس فاسد نظام کو۔ میں عدالت پہ اعتراض نہیں کرتا، عدالت نے ہمارا کیس سنا کھلا، لیکن مہنگا ہے عدالت کا نظام۔ سن لیجئے، توجہ کیجئے اور سیکھئے۔ میں نہیں کہنا تھا لیکن کہہ رہا ہوں، میں نے لاکھوں روپیہ خرچ کیا، جو میں بات کروں تو آپ کے چکرا جائیں گے سر۔ لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد ایک جملے کا جواب حکومت سے دے کر دیا مجھے عدالت نے۔ عدالت پر نہیں خرچ ہوا یہ پیسہ، مت سمجھو کوئی رشوت دی ہے یا فلاں دی ہے۔ نظام انصاف مہنگا ہے، وہ وکیل ہے، فلاں ہے، سسٹم اتنا مہنگا ہے کہ لاکھوں روپیہ میں نے صرف کیا تو عدالت نے مجھے جواب دلوایا حکومت سے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ عدالت نے خود نہیں فیصلہ کر رہا، عدالت کو ہم نے کہا جی ہمیں جواب نہیں دے رہے، 14 سال ہو گئے۔ عدالت نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں، ان کو بلایا کہ بتاؤ جی ان کو جواب کب تک دو گے؟ تو انہوں نے کہا جی 1 مہینے میں جواب دیں گے۔ اس ایک جملے کے 14 سال تو جواب نہیں ملا، ایک جملے کا جواب لینے کے لیے لاکھوں روپیہ صرف ہوا ہے۔ غریب آدمی کرے گا کیسے؟ میں نظام کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا۔ اتنا طاقتور انسان جب اس فاسد نظام حکومت سے جواب نہیں لے سکا، اتنا طاقتور آدمی جب عدالت کے دروازے کھٹکھٹانے کے لیے لاکھوں روپیہ صرف کر کے ایک جملے کا جواب لیا، عام آدمی کیسے زندگی گزارے گا اس ملک میں؟ ہمارا اصل پرابلم یہ ہے، تحریک جعفریہ یا قومی جدوجہد، وہ حوالہ، وہ ایک سلسلہ تو ہم نے بتایا تھا، ہم نے کہا تھا جب اسلامائزیشن جہاں ہوئی تو یہ اٹھے ہم کیوں تھے کہ یہاں کوئی خاص برانڈ کا اسلام اگر نافذ ہوگا تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ تو لوگ جانتے ہیں ایک عثمانزئی برانڈ ہے، ایک چارسدہ برانڈ ہے، ایک کابل برانڈ ہے، مجھے سنتے رہتے ہیں۔ میں اسی انداز میں کہہ رہا ہوں، یہاں پاکستان میں کسی برانڈ کا اسلام نافذ نہیں ہو سکتا۔ تمام شیعہ علمی لحاظ سے سب سے آگے ہے۔ ہمارے محققین، سکالروں، مجتہدین کی آراء سے استفادے کی ضرورت ہے یا نظام کے نفاذ کے لیے؟ ہم خود یہاں موجود ہیں، ان کی ترجمانی کر سکتے ہیں۔ نظام کی خرابی کو دور کرنے کی ہمارا مطمع نظر ہی نظام کو بہتر کرنا ہے۔ ما خرجت عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما، میں گھر سے نکلا نہیں ہوں بھائی، وصیت نامہ دیا نا محمد رسول کو۔ میں اس لیے نہیں، میں ایک بات پہ آ رہا ہوں، میں اس لیے نہیں نکلا کسی گھمنڈ کی خاطر، کسی غرور و تکبر کی خاطر، کسی ظلم و جور کی خاطر نہیں نکلا ہوں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ظلم و جور ختم کرنے کے لیے ایک دنیا کو رہنمائی دی ہے۔ علی ابن ابی طالب نے اونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، ہر ظالم کے مخالف رہنا، ہر مظلوم کا ساتھی رہنا۔ ظلم و جور کا تصور نہیں ہو سکتا۔ بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں نانے کی امت میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ ہمارا مشن اصلاح ہے۔ قرآن ایک نبی سے نقل کر کہتا ہے اُرِیدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ، میرا کام ہے اصلاح کرنا جتنا میری طاقت میں ہو۔ اس لیے اصلاح ہے ہماری ذمہ داری۔ ہم اس نظام کی اصلاح چاہتے ہیں اور
اس میں زیادتی ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اس پنجاب کے اندر مجالس اعضاء پہ پرچے ہوئے، یہ تو میری شہری آزادیوں کا مسئلہ ہے، میں پاکستان کا شہری ہوں، یہ جو شہری حق ہے میرا مجلس منعقد کرنا، میں سینکڑوں ہزاروں کروڑوں میل لاکھوں میل طے کر کے آیا ہوں یہاں پہ، کہاں سے آتا ہوا، مجھے یہاں آنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تو حسین کرنے کے لیے کسی پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے۔